اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ماشاء اللہ دور تھا اور وہ سب چل رہا تھا. مجھے ڈیموٹ کر دیا گیا ہوا تھا. 5 بندے ہم تھے جنہیں باقاعدہ گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ڈیموٹ کیا گیا. اور اس کے بعد خالد سید بٹ صاحب سسپینڈڈ تھے اور اس بات کو 2 سال گزر گئے. تو ایک دن میں بٹ صاحب سے ملنے گیا تو بہت ہی پریشان تھے, بہت زیادہ ڈپریس تھے. تو ظاہر ہے کہ ڈپریشن تو اب جن کے ساتھ یہ ہوا تھا وہ سب لوگ ہی ڈپریس تھے اور پورا ملک ہی ڈپریشن میں تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یہ کیا ہوا. میں ملنے گیا تو بٹ صاحب نے حال چال پوچھا تو انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا کہ دیکھو سجاد, میں اس بات پہ بڑا دکھی ہوتا ہوں کہ میں لاہور سے ہوں اور ساری زندگی میں نے لاہور میں کام کیا ہے, ریڈیو کیا ہے, ٹیلی ویژن کیا ہے, اسٹیج کیا ہے, اور اس کے علاوہ کراچی کے آرٹسٹوں کے ساتھ بھی میری بہت اچھی دوستی رہی ہے. وہاں پہ بھی میں ٹیلی ویژن کی سیریل کیے ہیں میں نے, ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزارا ہے وہاں میں نے. لیکن آج تک کسی نے میرے بارے میں کچھ ایک اسٹیٹمنٹ تک نہیں دی. یہ کتنی دکھ کی بات ہے. واقعی میں نے سوچا کہ میں نے کہا یار یہ تو بٹ صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ تو یقیناً بہت نامناسب رویہ ہے فنکاروں کا. کسی نہ کسی کو تو کچھ نہ کچھ بیان دینا چاہیے تھا. تو میں گھر پہ آ کے بھی سوچتا رہا, تو سوچ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں کم از کم لاہور جا کے تو اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ پارٹ پلے کر سکتا ہوں. تو اگلے دن شدید گرمی کا موسم تھا, تو اگلے دن میں نے فلائنگ کوچ پکڑی اور لاہور چلا گیا. لاہور میں جا کے پھر میں نے کوئی اسٹوڈیو نہیں چھوڑا, کوئی اخباروں کا دفتر نہیں چھوڑا, کوئی جو آرٹسٹ مجھے آرٹس کونسل یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن پہ نہیں ملا, میں نے ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹانے نہیں چھوڑے. یعنی مجھے 3 یا 4 دن لگے شدید گرمی کے موسم میں, اور سارا سفر میں رکشاؤں پہ کرتا تھا, اسٹوڈیوز میں بھی جاتا تھا, اور ایک آرٹسٹ کو جا کے کہتا تھا کہ میں نے کہا تم لوگ ڈاکٹر خالد سعید بٹ بڑی مصیبت میں ہیں, تو اس وقت تم لوگوں نے ان کو چھوڑ رکھا ہوا ہے, یاد بھی نہیں کیا کبھی. تو ان کو میں پرسویڈ کرتا تھا. پھر اسی طرح اخباروں کے دفتر میں جو سارے بڑے بڑے لکھاری تھے, کالم لکھنے والے تھے, امتیاز علی, وہ اپنا انتظار حسین, ادریس اس وقت لکھا کرتے تھے پاکستان ٹائمز میں شاید, پھر زینو, پتہ نہیں جو بھی اس وقت بڑے مشہور جرنلسٹ تھے, ان سب سے جا کے میں ملا, سب آرٹسٹوں سے ملا, اسٹوڈیوز کے اندر جا کے ملا, گھروں میں, ہر جگہ پہ. تو پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً ہر اخبار کے اندر یہ سٹوری چھپنا شروع ہو گئی اور آرٹسٹوں کے بیانات چھپنا شروع ہو گئے کہ پی این سی اے کے ڈائریکٹر جنرل کو اتنے سالوں سے ایک قسم کا گھر میں محبوس کر کے رکھا گیا ہوا ہے کہ جو کہ بڑی سخت زیادتی ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو پھر میں جب یہ کام شروع ہو گیا تو پھر میں واپس آیا, اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی دنوں کے بعد یا ہفتوں کے بعد ڈاکٹر خالد سعید بٹ کو ضیاء الحق نے خاص طور پہ بلایا کہ وہ ان سے جا کے ملیں.
چنانچہ خالد سعید بٹ صاحب گئے تو بعد میں پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ضیاء الحق نے پوچھا کہ تم فلاں کے بندے ہو، فلاں کے بندے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ بھی ملک میں حکومت تھی ہم اس کے تحت ہی سب کام کر رہے تھے، اور جو کچھ کرنا چاہیے تھا ہمیں، ہم اپنا فرض پورا کر رہے تھے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں یا یہ ہوں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے پاس کوئی پلاٹ ہے یا میرا بینک بیلنس کوئی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے یا کچھ؟ میں تو اپنی نوکری کر رہا تھا جس طرح باقی سب کر رہے تھے، آپ بھی کر رہے تھے. تو وہ پھر ضیاء الحق کی سمجھ میں بات آ گئی اور خالد سعید بٹ صاحب کو واپس ان کے عہدے پہ بحال کر دیا گیا. لیکن پھر ایک عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ڈاکٹر بٹ صاحب نے خود تو بحال ہو گئے اور ان کو ان کی جو ڈیموشن تھی گریڈ 20 سے 19 میں، وہ بھی واپس کر دی گئی. ان کا 20th گریڈ بھی ان کو واپس کر دیا گیا. لیکن ہم سے انہوں نے نہیں پوچھا، کم از کم مجھ سے نہیں پوچھا کہ تمہارا کیا ہوا، اور تمہارا 18ویں گریڈ سے 17ویں گریڈ میں تم کیسے گئے، اور اب کیا طریقہ ہے کہ تمہیں واپس لایا جائے یا یہ یا وہ. انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا مجھ سے. تو پھر میں بھی خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہ تو بڑی نامناسب بات ہوگی کہ میں جا کے بٹ صاحب سے کہوں کہ آپ خود تو واپس بحال بھی ہو گئے اور آپ کو 20واں گریڈ بھی واپس مل گیا، لیکن میرے بارے میں آپ نے نہیں سوچا. تو یہ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اس قسم کی جا کے بات کرتا ان سے. چنانچہ میں خاموش رہا. اور یہ پھر ایک قسم کا سمجھ لیں کہ میرے لیے ایک صدمے کی بات بن گئی کہ یہ کیا ہوا، بٹ صاحب نے اس سلسلے میں کچھ کیا ہی نہیں. تو میں خاموش رہا اور پھر بس یہ سلسلہ چلتا رہا بہت دیر تک. اور بہت دیر کے بعد یعنی پھر وہ پیپلز تھیٹر آف پاکستان جو ہے اس کو بھی نام چینج کر دیا گیا، کیونکہ پیپلز کے ساتھ تو وہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ انہیں ایک نفرت تھی شاید اس لفظ سے کہ پیپلز بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی تھی تو اس کی حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کیا ہوا تھا، تو ان کا ہر جگہ سے نام و نشان مٹانے کا جو ہے وہ سلسلہ بھی چل رہا تھا. تو وہ پیپلز تھیٹر آف پاکستان کو ریپرٹری تھیٹر میں تبدیل کر دیا گیا. اب میں انچارج تو رہا ریپرٹری تھیٹر کا، لیکن گریڈ میرا 17 ہی تھا، اور میری جاب کو بھی پروگرام کوآرڈینیٹر کی جاب کر دی گئی. اور بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا. تو پھر بہت عرصے کے بعد پتہ نہیں کیسے کسی کو کچھ خیال آیا کہ اس سیکشن کا کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر بھی جاب ہے اس کے اندر. تو انہوں نے پھر ایڈورٹائز کیا کہ یہ جاب ہے پی این سی اے کے اندر ڈپٹی ڈائریکٹر ریپرٹری تھیٹر کی. اب جو کچھ ہو چکا ہوا تھا میرا دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بہرحال میں نے اپلیکیشن ڈال دی. تو چنانچہ مجھے بھی انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا. اب ایک بہت بڑا بورڈ بٹھایا گیا جو انٹرویو کر رہا تھا، جس میں منسٹری کے بھی کچھ لوگ تھے اور سیکریٹری کلچر بھی تھا اور
وہ جمیلہ زیدی ایک آرٹسٹ تھیں، پینٹ آرٹسٹ، وہ بھی تھیں، اور کچھ ڈائریکٹرز جو ہمارے اپنے پی این سی اے کے تھے، جو اب مارشل لا کے چہلتے تھے، اور وہ بھی تھے. تو خاصا بڑا بورڈ تھا جو بٹھایا ہوا تھا. تو میں بھی جب پیش ہو گیا تو سب سے پہلا مجھ سے، مجھے نہیں یاد کہ یہ سوال کس نے کیا کہ آپ ڈرامے کو کس طرح اسلام کے حوالے سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. تو میں تو چونک گیا. میں نے کہا یہ یعنی اب ڈرامے کو بھی اسلام کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے. تو پھر میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بات سنیں، ہم نے جب ڈرامہ سیکھا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ ڈرامہ عبادت ہے، اور ہم اسے ہمیشہ عبادت سمجھ کے ہی کرتے رہے. تو اس کا حوالہ یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری تو ٹریڈیشن ہی یہ ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا خطبہ دیا تھا تو وہ کس طرح کا تھا؟ کیا وہ ایک بلند مقام پہ کھڑے نہیں ہو گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو نیچے اکٹھا نہیں کر لیا تھا؟ اور اس کے بعد انہوں نے جب ان سے ہم کلام ہونا شروع کیا تھا تو انہوں نے ان کو ایک مثال دے کے نہیں سمجھایا تھا کہ اگر میں کہوں کہ میرے اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ تمثیل نہیں تھی؟ سچ مچ کا تو کوئی لشکر وہاں پہ نہیں تھا. انہوں نے مثال دے کے بتایا تھا. تو میں نے کہا یہ تو ہماری تو ٹریڈیشن یہ ہے. پھر اسلام کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو ڈرامہ تو ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم میسج پہنچاتے ہیں لوگوں تک. جب ہم اسٹیج کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری وہی روایت ہوتی ہے. تو وہ پھر جناب 2-4 اور سوال ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ رزلٹ کا انتظار کیجیے. اور ابھی میں خیر چلا گیا تو آپ نے دفتر میں جا کے بیٹھ گیا. تو کچھ 1.5-2 گھنٹے کے بعد وہ آغا ساحل تنویر جو ہمارا ساؤنڈ ریکارڈسٹ ہوا کرتا تھا، وہ میرے کمرے میں داخل ہوا. چہرہ اس کا تمتمایا ہوا تھا، سرخ ہو رہا تھا چہرہ اس کا خوشی سے. اور آ کے اس نے کہا کہ سجاد صاحب. اور میں کہا کی ہو گیا آغا، خیر ہے؟ وہ آخر جی خیر ہی ہے. تمہیں پتا ہے جن لوگ آئے ہوئے سن آج انٹرویو دینے سے؟ میں نے کہا ہاں آئے ہوئے سن، بہت سارے لوگ آئے ہوئے سن. میں نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح، خیر ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگا جی خیر ہی خیر ہے، آپ کو 87 مارکس ملے ہیں اس انٹرویو میں، اور جو آپ کا نیکسٹ ہے وہ ایک بہت پڑھا لکھا PhD تھا ڈرامے کے اندر، اور پتہ نہیں اس نے کیا 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 تھا. وہ نیکسٹ جو ہے اس کے 64 ہیں، اور باقی جو ہیں وہ پھر اس کے بعد ہیں، سب نیچے، بہت نیچے ہیں. تو آپ نے ٹاپ کیا ہے اس انٹرویو میں اور آپ کے 87 مارکس آئے ہیں. اور میں نے کہا شکر. اب یہ ہے کہ جو یہ باتیں بناتے تھے کہ یہ سفارشی تھا اور یہ گریڈ 18 میں اس کی پروموشن کر دی گئی، اور یہ پتہ نہیں کون تھا اور کیا نہیں تھا. انٹریگس جیسے لوگ کرتے ہیں، اسکینڈلائز کرتے ہیں چیزوں کو، تو وہ سارا تاثر تو ختم ہوا. اور لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد وہ رزلٹ اناؤنس نہیں کیا گیا کبھی بھی، وہ پی گئے صرف اس واسطے کہ میں ٹاپ کر گیا تھا. بہرحال یہ بھی مسئلہ تھا.
لیکن بٹ صاحب کے ساتھ میں نے آج تک کبھی گلا بھی نہیں کیا، نہ ان کو کبھی میں نے احسان جتلایا کہ میں لاہور جا کے اتنے دن میں نے دن رات ایک کر کے آپ کے لیے وہ سارا ماحول بنایا، اور پھر اخبارات کے اندر وہ سارا کچھ چھپا، اور اس وجہ سے مجبور ہو کے جاوید حق نے آپ کو واپس بلایا، اور آپ نے کبھی مجھے بلا کے نہیں پوچھا کہ سجاد تمہیں ڈیموٹ کیا گیا ہے، وہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں. تو انہوں نے پھر نہ کبھی ذکر کیا اور نہ ہی میں نے انہیں کبھی جتلایا. اور وہ پھر ان کے دور میں وہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا. وہ میری وہ ڈیموشن جو ہے وہ جاری رہی. تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے سوچا کہ اب تو یہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اس جاب کو کنٹینیو کرنا. تو پھر میں نے مجبور ہو گئے، کیونکہ کچھ اس وقت یہ حالات بھی بن گئے کہ میری مسز کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو ان کی جو زمینیں تھیں ان میں پھر سب کے شیئر جو ہیں انہیں ملے، جس میں میری بیوی کو بھی شیئر ملا. تو اس نے وہ اپنے حصے کے وہ جو زرعی زمین اس کو ملی تھی اس نے وہ بیچی، اور پھر اس نے کہا کہ تم کاروبار کر لو، کچھ زیادہ بہتر ہے. تو چنانچہ پھر میں نے ریزائن کر دیا بالآخر، اور مری روڈ کے اوپر میں نے ایک کار شو روم کھول لیا جس کے پیچھے ہماری رہائش بھی تھی. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا میں سیدھا واقعات ہی بتاؤں گا. تو اب زندگی میں تبدیلی آ گئی، میں نے شو روم کھول دیا، اور کار شو روم کھولنے کے بعد بہت اچھی جگہ مجھے مل گئی تھی مری روڈ کے اوپر سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں. تو بڑی محنت کی میں نے اس کے اوپر، دن رات ایک کر کے. کئی مہینوں کی محنت کے بعد میں نے وہ کوٹھی ملی تھی جس کو میں نے کنورٹ کیا. اس کا جو فرنٹ تھا کار پورچ، اس کی سامنے والی دیوار، کیونکہ وہ سامنے مری روڈ تھا تو وہ دیوار توڑی میں نے، اور اس کو میں نے کار شو روم بنا دیا، اور پیچھے میں نے رہائش کے لیے رکھ دیا. اور میری مسز نے وہاں پہ اپنا بیوٹی پارلر بھی اسٹیبلش کر لیا. وہ بھی لاہور کالج سے فائن آرٹس میں کی گریجویٹ ہے، تو اس نے وہ پیچھے بیوٹی پارلر کھول لیا، اور ساتھ ہی وہ ٹریننگ اسکول بھی، وہ لڑکیوں کو ٹریننگ بھی دیتی تھی، اور اپنا بیوٹی پارلر بھی. تو یہ سارا کچھ بنانے کے لیے بہت محنت کی میں نے، دن رات ایک کر دیا. اور میرے ساتھ وہ میری ڈرامہ کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان میں سے ایک تھا اسلم مغل، اس کے والد صاحب بلڈر تھے، ٹھیکیدار. تو انہوں نے میری بہت ہیلپ کی وہ چیزیں بنانے میں، بلڈنگ جو ہے اس کو کس طرح سے. تو اسلم مغل نے میرے ساتھ بہت بھاگ دوڑ کی. میں جو سامان لینے جاتا تھا تو وہ اکثر میرے ساتھ چلا بھی جایا کرتا تھا، پھر آ کے میرا ہاتھ بھی بٹاتا رہتا تھا. تو یہ خیر جب شو روم بالکل تیار ہو گیا تو میں اوپننگ کرنے کا سوچ رہا تھا. تو ایک دن وہ ایک پورا گروپ جو ہے وہ انٹر ہو گیا. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ابھی میں نے شروع ہی کیا تھا شو روم، تو ابھی بیچ میں ہی تھا، تو اس وقت ضیاء الحق کے طیارے کا حادثہ ہو گیا، اور اب ملک میں ڈیموکریسی کو واپس لانے کی سلسلہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اسلم بیگ نے مارشل لاء کو کنٹینیو کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ اب
ڈیموکریسی ہم واپس لاتے ہیں. تو چنانچہ وہ پھر الیکشنز وغیرہ کا ماحول بن گیا ہوا تھا. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا، اب میں تو کیونکہ ہمیشہ سے گو کہ میں پریکٹیکل پالیٹکس میں کبھی بھی نہیں گیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے پروگرام کی وجہ سے اور اس کی شخصیت کی وجہ سے میں ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا تھا. اس کے پروگرام کو میں پروموٹ کرتا تھا اور اپنے ڈراموں کے اندر، اپنی سب چیزوں کے اندر اس کو وہ کیا کرتا تھا. بلکہ وہ جب ڈاکٹر خالد سعید بٹ صاحب نے مجھے آفر کی تھی جاب پی این سی اے کے اندر، تو ڈاکٹر انور سجاد نے جو چیئرمین تھے لاہور آرٹس کونسل کے، مجھ سے کہا کہ میں تمہیں لیٹر لکھ دیتا ہوں اور تم اپنی اپلیکیشن کے ساتھ لگا دو. تو مجھے تو خیر اتنا کوئی وہ نہیں تھا، کیونکہ ڈاکٹر خالد سعید بٹ مجھے جانتے تھے، لیکن اب کیونکہ ڈاکٹر انور سجاد نے اپنے منہ سے مجھے کہا تھا تو ان کا بہت احترام تھا میرے دل میں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی بالکل ضرور، فوری طور پہ آپ مجھے لکھ کے دیں. اگر آپ میرے لیے کچھ اچھے الفاظ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یقیناً ضرور لکھیے. تو انہوں نے بہت اچھا مجھے ایک لیٹر بنا کے دیا تھا، وہ میں نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہوا تھا. بلکہ ایک دفعہ ڈاکٹر خالد سعید بٹ نے پی این سی اے کی جاب کے دوران مجھے یہ بات جتلائی بھی تھی کہ تمہیں بھلا کیا ضرورت تھی وہ ڈاکٹر انور سجاد کے ریکمنڈیشن کا لیٹر ساتھ لگانے کی، یو ڈیڈنٹ نیڈ دیٹ. تو میں نے کہا جی وہ بات اصل میں نے ان کو بتا دی کہ وہ خود مجھے انہوں نے آفر کیا تھا، تو میں انہیں کیسے پھر ریفیوز کرتا. تو میں نے تو انہیں بڑا سمجھ کے، ان کا احترام تھا میرے نظروں میں، تو میں نے ان کا لیٹر ساتھ لگا دیا تھا کہ کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو بعد میں جب مارشل لاء لگا تو وہ لیٹر میرے لیے، بلکہ وہ جو سازشی ٹولہ تھا ان کے ہاتھ ایک پوائنٹ آ گیا، انہوں نے وہ نکالا اور مارشل لاء اتھارٹیز کو جا کے پیش کیا کہ دیکھیے جناب یہ پیپلز پارٹی کی بیس پہ بھرتی ہوا یہاں پہ، یہ سفارشی آدمی ہے. تو چنانچہ وہ سلسلہ بھی رہا، ایک وہ میری ڈیموشن کے لیے وہ لیٹر بھی سامنے رکھا گیا تھا. تو خیر اب وہ ماحول بن گیا الیکشن کا. تو ایک دن جب ہم وہ پلان کر رہے تھے کہ ہم نے اس طرح اوپننگ کرنی ہے فلانے دن یہ وہ، تو وہ شو روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جتھا آ گیا پورے کا پورا انٹر ہو گیا. اب میں تو کیونکہ پریکٹیکل پالیٹکس میں تو میں بالکل قطعی تھا ہی نہیں، تو میں تو کسی کو پہچانتا نہیں تھا کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو وہ بہرحال کوئی عہدے دار تھے بڑے مسلم لیگ نون کے، بلکہ اس وقت تو وہ تھی آئی جے آئی، پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں ایگزیکٹ. اس وقت شاید اس وقت تک مسلم لیگ نون بھی انہوں نے اناؤنس کر دی ہوئی تھی. ہاں آئی جے آئی تھی یا پتہ، بہرحال جو بھی تھے وہ نواز شریف کے ہی یعنی پارٹی تھی. اب آئی جے آئی تھی یا مسلم لیگ نون جو بھی تھا، کیونکہ میں تو پریکٹیکل پالیٹکس کے اندر نہیں تھا، اس لیے مجھے ایگزیکٹ وہ چیزیں یاد بھی نہیں ہیں. تو وہ آگے انہوں نے آ کے کہا کہ یہ آپ نے اوپر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرا رکھا ہے. میں نے کہا ہاں جی، کیونکہ میں تو انہیں کو ووٹ دوں گا. تو وہ اب انہوں نے وہ کوئی عہدے دار وغیرہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے اس مارکیٹ میں بیٹھ کے بزنس کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. آپ یہ جھنڈا اتاریں اور مسلم لیگ میں آ جائیں یا پتہ نہیں آئی جے آئی میں جو کچھ بھی، تو آپ اس پارٹی میں آ جائیں. میں نے کہا جی یہ تو خیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرا کیونکہ جو نظریاتی تعلق ہے وہ اسی پارٹی سے ہے میرا، تو میں تو
اسی پارٹی کو ووٹ دوں گا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے پھر آپ بے شک اسی پارٹی کو ووٹ دیں، لیکن آپ ہمیں یہ شو روم جب تک الیکشن ہے یہ ہمارے حوالے کر دیں، اور ہم یہاں پہ اپنا دفتر بنائیں گے، اور الیکشن مہم کے بعد آپ پھر بے شک وہ کھول لیجیے گا، جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، جو بھی بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے تو وہ بھی انکار کر دیا. تو اس کے بعد پھر آپ سمجھ لیں کہ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. شو روم تو میں نے خیر کھول لیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ لوگ میرے پیچھے پڑے رہے، اور ارد گرد تقریباً سبھی آئی جے آئی اور مسلم لیگ نون کے ہی لوگ تھے. وہ پھر آ کے مجھے اکثر تنگ کیا کرتے تھے. تو میں نے جتنا بھی وقت وہاں پہ گزارا وہ بھی کوئی چین سے مجھے نہ گزارنے دیا گیا. تو چنانچہ میں نے جب دیکھا میرا کاروبار لوگوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی میرا 8-10 لاکھ روپے کی رقم تھی، کچھ جو میرے پاس تھا، جو وائف کا تھا، وہ سارا کچھ ملا جلا کے، جو مجھے گریجوٹی ملی تھی کچھ ڈرامے سے میں نے لاہور میں ہے کوئی ایسا پروڈیوس کیا تھا، اس میں سے کچھ پیسے کمائے تھے، وہ سارا کچھ مل ملا کے تقریباً 8-10 لاکھ روپیہ اس کے اندر اس وقت لگا ہوا تھا. وہ سب کا سب میرا ضائع ہوا، اور بالآخر میں نے یہ سوچ لیا، تہیہ کر لیا کہ میں اب اس ملک میں اپنا اور اپنے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں دیکھتا. چنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس ملک میں نہیں رہوں گا. چنانچہ میں نے امریکہ کا ویزے کے لیے اپلائی کیا، جو کہ مجھے آرام سے مل گیا، اور اس کے بعد میں پھر بچوں کو بس اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کے میں نے ان سے کہا کہ مجھے جانے دو، میں اللہ کرم کرے میں آپ لوگوں کو پھر بلا لوں گا. چنانچہ میں امریکہ چلا گیا. خیر امریکہ کا احوال پھر میں کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.